محترمہ بےنظیر بھٹو جب 1993 میں دوسری بار وزیر اعظم بنی تو انہوں نے PPP کے سردار فاروق احمد خان لغاری کو صدر پاکستان منتخب کروایا۔ وہ جب چاہتی لغاری صاحب کو اپنے پاس طلب کر لیتی، پہلے انہیں مسٹر لغاری اور بعد میں مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر پکارتی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق جب آخری دور میں دونوں میں اختلافات عروج پر پہنچ گئے تو بےنظیر خود چل کر ایوان صدر گئیں اور لغاری صاحب سے ملاقات میں انہیں بائی لغاری کہہ کر مخاطب کیا۔ فاروق لغاری نے کہا، میڈم، یہ ملاقات وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان ہے، بہن بھائی کے درمیان نہیں، اس لیے بہن بھائی کے بجائے سیاسی حالات پر بات کیجیے۔ تاکید کے باوجود بھی جب بےنظیر بھٹو بائی لغاری کہنے سے باز نہ آئی تو فاروق لغاری اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی اہلیہ کو بلا کر کہنے لگے، تمہاری نند آئی ہے، ان سے گپ شپ لگاؤ، میں ذرا ضروری کام سے آفس جا رہا ہوں، اور گاڑی میں بیٹھ کر باہر چلے گئے۔ اس کے تھوڑے دن بعد ہی صدر لغاری نے بےنظیر کی حکومت توڑ کر نگران حکومت بنا ڈالی۔ جنرل فیض علی چشتی بیان کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے ہمراہ ہم فرانس کے دورے پر گئے۔ وفد کے ارکان کو ایک اعلیٰ ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ اسی شام جنرل ضیاء الحق کے دروازے پر دستک ہوئی۔ صدر مملکت نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر سفید وردی میں ملبوس ایک گورا کھڑا ہے، جس کے کندھے اور سینے پر کافی تمغے اور پٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اسے دیکھ کر فوراً تپاک سے ہاتھ ملایا، بغلگیر ہوئے اور اسے اندر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ علیک سلیک اور خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد صوفے پر بٹھا دیا اور فرانس کے قومی حالات اور فرانس اور پاکستان کے فوجی تعاون پر بات چیت شروع کر دی۔ چند منٹ کے بعد گورے شخص نے کہا، جناب، مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی اگر میرے لائق جو خدمت ہو تو وہ بتا دیں، میں حاضر ہوں۔ جنرل ضیاء الحق یہ سن کر حیران ہو گئے اور اب اس شخص کا تعارف پوچھا، جس پر وہ گورا بولا، جناب، میں اس ہوٹل کا ایک ویٹر ہوں اور آپ کی سروس کے لیے آیا تھا، کوئی خدمت ہو تو بتا دیجیے۔ جنرل چشتی بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر صدر ضیاء الحق بڑے شرمندہ ہو گئے، اس گورے کو رخصت کیا اور بعد میں نے صدر مملکت سے پوچھا کہ آپ نے اس ویٹر کو کیا سمجھا تھا؟ جنرل صاحب کہنے لگے، میں سمجھا تھا شاید فرانسیسی بحریہ کے ایڈمرل ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ہم دونوں جنرل ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ سن 1998 کے شروع میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف بل صفائی کے سلسلے میں قصور گئے تو انہوں نے ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول کا دورہ کیا۔ اس اسکول کے 5ویں جماعت کے 17 بچوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ پاکستان کا دارالحکومت کہاں واقع ہے، حتیٰ کہ کوئی بچہ بانی پاکستان کا نام بھی نہ بتا سکا۔ وزیر اعلیٰ نے پوچھا، نواز شریف کون ہے؟ تو ایک بچے نے معصومیت سے جواب دیا، بابرہ شریف کا بھائی۔ ملک معراج خالد مرحوم نگران وزیر اعظم بنے تو انہوں نے قوم کو سادگی سکھانے کے لیے اپنے لیے ہر قسم کا سرکاری پروٹوکول منع کر دیا۔ ایک دن وہ مال روڈ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ پولیس نے ہر طرف ٹریفک جام کر رکھی ہے۔ آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد انہوں نے گاڑی کے قریب گزرتے ہوئے ایک پولیس کانسٹیبل سے پوچھا، بھائی، پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹریفک کیوں بند ہے؟ کانسٹیبل نے انہیں پہچانے بغیر جواب دیا، جناب، گورنر پنجاب خواجہ رحیم صاحب گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر ملک معراج خالد نے موبائل پر خواجہ رحیم سے رابطہ کیا اور کہا، آپ کے پروٹوکول میں بھی پھنسا ہوا ہوں۔ خواجہ رحیم نے کہا لگا دیا اور کہا، ملک صاحب، معذرت، لیکن اب تو میرے گزرنے کے بعد ہی ٹریفک کھلے گی اور میرے گزرنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ خواجہ رحیم کا قافلہ کافی دیر بعد گزرا اور سادگی پسند وزیر اعظم صاحب کی گاڑی کو 2 گھنٹے کے بعد آگے بڑھنا نصیب ہوا۔